اچھا، خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بلیک میل کیا گیا، ہمیں ناانصافی کے طور پر ہمیں ہماری حکومت ختم کی گئی. یہ بلیک میل کس نے کیا سر؟ دیکھیں، بلیک میل تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو الائز تھے وہ کس طرح سے ایک دن میں، ایک ہفتے میں کدھر پورے ہمارے ساتھ چل رہے تھے، اور ایک دم وہ ان کے ضمیر جاگ اٹھے. پیسہ استعمال ہوا، بھرپور طریقے سے پیسہ استعمال ہوا، باہر سے پیسہ آیا. یہ اس سازش کا جو الاکار بنے وہ یہاں کے یہی جو ابھی آپ کے پرائم منسٹر بنے ہوئے ہیں. یہ کوئی قوم سے پوچھے کہ یہ جو جتنے بھی کیبنٹ میں منسٹرز ہیں، میجورٹی بھی تو ضمانتوں پہ رہا ہوئے ہیں. وہ جو پرائم منسٹر، جو امپورٹڈ پرائم منسٹر ہے، وہ خود اس دن اس پہ فرض جرم آئے ہونا تھی، اس دن اس نے اس کو حرف دیا. اسی طرح اس کا بیٹے پہ کتنے ہیں. یہ مذاق نہیں چلے گا. اب یہی تو خان صاحب کا یہی تو ایک اسٹرگل ہے جو کہ ہم نے انشاءاللہ اچیو کرنا ہے، کہ ہم نے ان کو بالکل ہم نے سکون نہیں دینا. انہوں نے اس ملک کی بہت تباہی کی ہے اور اب یہ مزید تباہ کرنا چاہتے ہیں، اور ہم ان کو چین سے نہیں بیٹھنے دیں. اچھا شفیع صاحب، کل شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے پروگرام میں تھے اور وہ ایک خدشے کا اظہار کر رہے تھے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ فورن فنڈنگ کیس میں ہو سکتا ہے تحریک انصاف کو انصاف نہ ملے. آپ کو لگتا ہے ایسا؟ دیکھیں، یہ تو اگر اچھا پہلے میں شارٹ سنا دوں سر آپ کو، تاکہ آپ کو بھی بہتر طریقے سے کیا کہا، پھر آپ کی طرف آتا ہوں. کیا تھا، میں الیکشن کمیشن میں بھی تھا، میں نے اپنے وکیل کے دلائل بھی سنے اور اچھا انہوں نے نقطہ نظر پیش کیا. ہماری ایماندارانہ رائے میں اس کیس میں کچھ نہیں ہے. اچھا، یہ سیاسی طور پر ہمیں ہیرس کرنے کے لیے یہ ایک کیس بنایا گیا ہے. نمبر 1. نمبر 2، اگر اصولاً آپ نے اکاؤنٹس چیک کرنے ہیں اور اس پہ کوئی حرج بھی نہیں ہے، اچھی بات ہے، تو صرف یہ امتیازی سلوک تحریک انصاف کے ساتھ کیوں بڑھتا جا رہا ہے، جبکہ عدلیہ کا فیصلہ تھا کہ سب کے اکاؤنٹس کو اسکروٹنائز کیا جائے. تو پیپلز پارٹی کے اکاؤنٹ کو کون دیکھے گا، مسلم لیگ نون کے اکاؤنٹ کو کون دیکھے گا؟ اور اگر نہیں دیکھ سر لگتا ہے آپ کو کہ آپ کے خلاف آئے گا یہ فیصلہ فورن فنڈنگ کا؟ اور کیونکہ اس کا خدشے کا اظہار خان صاحب خود کراچی کے جلسے میں کر چکے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ انصاف نہ صرف ہونا چاہیے بلکہ نظر بھی آنا چاہیے. اچھا، اس لحاظ سے ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ جس طرح شاہ صاحب نے کہا، بالکل درست کہا انہوں نے، کہ یہ امتیازی سلوک ہماری پارٹی کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے. پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون، ان کی جو اکاؤنٹس ہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارے اکاؤنٹس نہیں ہو، ہم کہتے ہیں بالکل روزانہ کی سماعت کریں، لیکن تینوں کی کریں. یہ نہیں ہے کہ کسی ایک پارٹی جس کو کہ آپ نے ہدف، جس میں کہ ایک الاکار بنا ہوا ہے، اس ایک لمبی سازش کا اکبر بابر، جو کہ نہ کسی ہماری پارٹی کا ہے، اور وہ جو ہے تو اس کے پیچھے جو بھی وہ لوگ پیچھے اس کی جو لگے ہوئے ہیں، تو یہ اس بنیاد پہ یہ ہو رہا ہے. لیکن ہم کہتے ہیں کہ کریں، بالکل سب کے ساتھ انصاف کریں، سب کے سامنے، اور ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے. جو یہ اس کو اوور پلے کر رہے ہیں نا کہ جی یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، انشاءاللہ یہ کوئی کرنا بھی چاہے تو یہ نہیں ہوگا. لیکن سر خطرے کا اظہار کر چکے ہیں ویسے خان صاحب بھی اور شاہ محمود قریشی صاحب بھی، کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ ہمارے خلاف آ جائے. نہیں دیکھیں نا، وہ تو پھر کئی باتیں ہیں جو کہ ظاہر ہے کہ اسی طرف نظر آتی ہیں کہ اگر خان صاحب نے کہا ہے، اگر شاہ صاحب جو کہ ہمارے وائس چیئرمین ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہو رہی ہیں. اچھا سر، پھر میں سلیم بخاری صاحب کی طرف جاؤں گا. ایک سوال اور آپ سے سر، یہ بتائیے گا، میں نے آج سنا ہے کہ کہہ رہا تھا لانگ مارچ کا آپ کا اعلان ہے یا پلاننگ ہے عید کے بعد، ایسا ہے کچھ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو اس وقت جو قوم کھڑی ہو گئی ہے، قوم ہم سے آگے جا چکی ہے. اچھا، ہم پیچھے رہ گئے ہیں. قوم اب چاہتی ہے کہ جو اس ملک کے ساتھ ہوتا رہا ہے ماضی میں، اب وہ مزید نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اب عوام نے اپنے ہاتھ میں یہ فیصلہ لے لیا ہے، اور یہ آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آتے ہوئے دنوں میں آپ کو ایک بڑھتی ہوئی ایکٹیویٹی نظر آئے گی، یہ کم ہوتی ہوئی ہوگی. یہ ایک سلسلہ ہے جو کہ ڈفرنٹ سٹیجز پہ جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا بخاری صاحب یہ بتائیے گا، فورن فنڈنگ کیس میں شاہ صاحب بھی اس بات کا اظہار کر چکے ہیں گزشتہ روز پروگرام میں، اور خان صاحب بھی کراچی کے جلسے میں اس بات کے خدشے کا اظہار کر چکے ہیں کہ فیصلہ ہمارے خلاف آ سکتا ہے. آپ کو لگتا ہے ایسا ہوگا؟ جی بخاری صاحب. جی مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ایسا ہی ہوگا، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس نتیجے پر پہنچیں، ایک دو باتیں جو ہیں وہ عرض کرنا بہت ضروری ہیں. جناب.
ایک تو یہ کہ ابھی شبلی فراز صاحب نے فرمایا کہ اکبر احمد کا ان کی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ درست بات نہیں ہے. وہ ان کے فائنانس سیکٹری تھے اور وہ فائنانس سیکٹری ہوتے ہوئے ہی پارٹی کے اندر، ان کو نکالا بعد میں گیا تھا، وہ عدالت میں گئے تھے. ایک تو کوالٹیٹیو فرق یہ ہے کہ ان کی اپنی پارٹی کے آدمی نے اپنی ہی پارٹی کے فنڈز کو چیلنج کیا کہ یہ ممنوعہ بھی تھے اور یہ فارن فنڈنگ کیس کے مطابق ہے، اور آج تک وہ یہ کیس مضبوطی کے ساتھ لڑتے چلے آئے ہیں. دوسری بات یہ کہ یہ بھی کوئی جواز نہیں ہے کہ چونکہ مجھ پر قتل کا الزام ہے، لہٰذا جتنے بھی باقی کے قاتل ہیں جن کے اوپر قتل کے الزام ہیں ان کو ابھی پہلے ٹرائل کریں پھر میں اپنا ٹرائل کراؤں گا. یہ پتہ نہیں کہاں کی یہ آرگومنٹ ہے. اور یقینی طور پہ ان کا بھی ہونا چاہیے، وہ کوئی ایکسیپشنز نہیں ہے اور نہ ایکسیپشن ہونا چاہیے. لیکن یہ کہ اس کیس کو جس طریقے سے پارٹی نے ہینڈل کیا ہے، کبھی تو التوا مانگے گئے ہیں، کچھ ہم نے سنا یہ ہے کہ 56 میں سے میرے خیال سے کچھ 47 کے قریب التوا تو پی ٹی آئی نے مانگے تھے. تو اس سے بچنے کی کوشش کی گئی ہے، متعدد جگہ پر کی گئی ہے، اور یہ سارا کچھ عدالت کے سامنے ہے. اب اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے کہ 30 دن کے اندر اندر آپ اس کو مکمل کریں، اس کو بھی چیلنج کیا ہے پی ٹی آئی نے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کچھ نہیں ہے، اگر ان کا خیال یہ ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہے الزامات ہیں اس کے سوا کچھ نہیں ہے، تو پھر ان کو اس پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے تھا. آنے دیں فیصلہ اس کا جو بھی آئے گا. لیکن جس بات کا خدشہ ہے اور جس بات سے غالباً خان صاحب اور محمود قریشی صاحب گھبرا رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ اس کا فیصلہ آسان نہیں ہے. اس کے فیصلے کی ایک ہی مثال ہمارے پاس موجود ہے، اور وہ ہے نیشنل عوامی پارٹی، جو خان عبدالولی خان صاحب کی پارٹی تھی، جس کو پھر پارٹی بھی بین ہوئی تھی اور ان کے اوپر غداری کے مقدمات چلے تھے. تو اس کا فیصلہ یہ نہیں ہے کہ جی کوئی کورٹ جو ہے وہ کوئی ڈیمارچ کر دے گی یا کوئی مذمت کر دے گی وغیرہ وغیرہ. اس کے فیصلے بہت خوفناک ہو سکتے ہیں، یہی وجہ شاید پریشانی کی بھی ہے. لیکن یہ فیصلہ اب انیویٹیبل ہے، ہونا یہ ضرور ہے. ممکن ہو سکتا ہے کہ اس میں پی ٹی آئی کے پاس اتنا اسٹرانگ سر مندرجات کیا ہو سکتے ہیں فیصلے کے آپ کی نظر میں؟ ہو جائے. میں نے عرض کیا آپ سے، میں نے اشارہ تو دے دیا آپ کو کہ پارٹی بین ہو سکتی ہے، اس کے لیڈرشپ جو ہے اس کے اوپر غداری کا مقدمہ چل سکتا ہے. سب کچھ فارن فنڈنگ کیس کو اگر آپ اس کے یعنی قانون کو پڑھ لیں تو آپ کو واضح ہو جائے گا اس کے ساتھ. یہ کوئی ایسا سیکرٹ نہیں ہے. اور دوسری بات سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.